السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے خاص اسم اعظم کے متعلق جس کو اگر کوئی بندہ تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر کے پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو چمکا دیتا ہے۔ دوسری چیز، اس اسم اعظم کے بہت سارے کرشمے اور بہت سارے عمل بھی موجود ہیں، اور ایسے عمل جو منٹوں میں رزلٹ دکھا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی دیکھا جائے تو 15 ناموں کا یعنی 15 اسم اعظموں کا نقش بھی اس کا مل جاتا ہے، اور وہ نقش جس کے پاس ہوتا ہے وہ بندہ ہر جگہ پر ترقی اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس نقش کو جو بھی بندہ پاس رکھتا ہے، یا تو زعفران میں یا پھر چاندی میں یا پھر پیتل میں لکھ کر کے اگر کوئی بندہ پاس رکھے گا، اس کی ہر پریشانی، ہر مصیبت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ پاورفل اسم اعظم ہے، اور اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ وہ اسم اعظم کون سا ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے فائدے سن لو۔ فائدہ نمبر 1، اس کو اگر کوئی بندہ رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر 101 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، اس کی دعا رد نہیں کی جا سکتی۔ دوسری چیز، اگر کوئی بندہ بہت زیادہ قرض میں ہو، قرض میں مبتلا ہو چکا ہو، یا پھر قرض اس کے اوپر کا ختم نہیں ہوتا ہو، ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس اسم اعظم کا یعنی اس کا ورد 333 مرتبہ کرے، اور اس عمل کو 7 دن تک ریگولر کرتا رہے۔ 7 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ قرض اس کا دھیرے دھیرے یا پھر غیبی طور سے پھٹنے لگے گا۔ اس کے بعد میں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، جیسے پیسوں کی، یا پھر آپ کو کہیں پر مدد کی ضرورت پڑ جائے، کوئی بھی چیز کی اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اس اسم اعظم کو جب بھی وقت ملے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو، اس وقت میں وضو کر کے بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد میں آپ کو اس اسم اعظم کا ورد 1001 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ ورد جیسے ہی کرو گے، اس کے بعد میں کو یہ نام 3 بار پکارنا ہے: یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ جو بھی آپ کی ضروریات ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس میں فرشتہ آتا ہے، لیکن میں نے وہ ذکر نہیں بتایا کون سا کرنا ہے۔ 1001 مرتبہ، وہ 3 مرتبہ جو پڑھا جائے گا اس کے بعد، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور جو ضروریات ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یا ارحم الراحمین بولنے سے 3 بار جیسے ہی بولو گے، یعنی 1000 بار وہ پڑھنا ہے، 1001 مرتبہ وہ پڑھنا ہے اسم اعظم، اس کے بعد میں 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ اپنی خواہش رکھ سکتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری مراد، میری تمنا منٹوں میں پوری ہو جائے، تو آٹے کی گولیاں 11 بنا لے، اور ہر گولی کے اوپر 11 مرتبہ ان نام کو، اس اسم اعظم کو، یہ سورت کے اندر کا اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کو ہر گولی کے اوپر، آٹے کی گولی کے اوپر 11 مرتبہ پڑھ کے دم کرے، اور اس کے بعد میں اپنی مراد سوچ لے، دل میں کیا تمنا ہے، اور اس کو لے جا کر پانی والی جگہ، جہاں پر پانی ہو، جہاں پر مچھلیاں ہو یا پھر پرندے ہو، ان کو یہ کھلا دے۔ زیادہ تر بہتر رہے گا کہ پانی میں ڈال دو، تو مچھلیاں کھا لیں گی، اور جیسے ہی ان کے پیٹ میں یہ جائے گا، ابھی پہنچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ یہ اتنا پاورفل اثر دکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اب جان لو وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ وہ اسم اعظم ہے قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ اس کے اندر 2 اسم اعظم ہیں، ایک تو اللہ اور ایک احد۔ یہ دونوں نام ہیں، اور یہ اسم اعظم ہے۔ قل هو اللہ احد، ہر کوئی بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے، اور اتنا ہی پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اس کو جو بندہ پڑھے گا اس کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا 15 ناموں کا نقش ملتا ہے، 15 اسم اعظموں کا نقش اسکرین پر دکھ رہا ہے۔
یہ نقش اتنا زیادہ مفید اور بابرکت ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگا اس کے پاس سے کبھی بھی برکت ختم نہیں ہوگی۔ گھر میں لگا دو گے، جن جادو بھوت پریت ان ساری چیزوں سے بچے رہو گے۔ دکان میں رکھو گے، آپ کی دکان میں گراہک بھی اچھا آئے گے، پیسہ بھی ٹکے گا، پیسہ بھی بنے گا، ساری چیزیں صحیح ہوگی۔ جیب میں رکھو گے، آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکتا، جن کا سایہ، یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، آپ کا دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس کو رکھ کر سفر میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، صحیح سلامت گھر واپس آؤ گے۔ اس کو اگر پتھر کے نیچے دبا دو، اور جو بندہ گم ہو گیا ہے یا پھر گم شدہ کی تلاش کرنا چاہتے ہو، اس کا نام اس کے نیچے لکھ کر ایک پتھر کے نیچے دبا دو، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد میں اگر کسی سے محبت کرتے ہو، اس کے نیچے آپ کا اور اس کا دونوں کا نام لکھ کے ہرے پیڑ پر کالے کپڑے میں باندھ کے ٹنگا دو، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو مل جائے گی یا پھر مل جائے گا۔ اس کے بعد میں اس نقش کو اگر کوئی بندہ چاندی کی رنگ میں یا پھر چاندی کی انگوٹھی میں بنا کے رکھے، اس کو طاقتیں بے شمار مل جاتی ہے، اور روحانی، جسمانی دونوں طریقوں کی طاقتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔